الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، پچھلے حاضری پر اس حدیث شریف کے پہلے حصے کو، جس میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے بات فرما رہے ہیں، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ وہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر، اپنی مخلوق پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، اور اپنی مخلوق کے درمیان میں بھی ظلم کو حرام بنایا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسرا جز جو آج اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سننے کو اور عمل کو آسان فرمائے، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حوالے سے اللہ کا نام لے کر کے کوئی بات نقل فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اور یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، پیار کے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص اہم بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں، اور جب اللہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو ہمیں اس کو اتنی اہمیت سے لینا بھی چاہیے۔ دوسری بات کیا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا عبادی انکم کلکم، تم سب کے سب ضال، گمراہ ہو۔ کسی کے پاس ذاتی طور پر ہدایت نہیں، ہدایت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے، اپنی محنت سے کوئی راہیاب نہیں ہوتا۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اس حدیث قدسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، کسی ولی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، کسی عمل کے اختیار میں بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے نائبین کو جس درجے میں وہ اپنی نیابت کا فریضہ انجام دے،
ہدایت کے اسباب کو واضح کرنے اور امت کو ہدایت پر آنے کے لیے جو جو چیزیں ضرورت مند بن سکتی ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور کسی دینی کام کے پاس بھی وہ ذاتی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے ہدایت والا ہی ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کسی کی اگر چلتی تو جس شخصیت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناگوار حالات میں ابتدائے وحی کے زمانے میں جہاں بہت سخت حالات چل رہے تھے، حتیٰ کہ بائیکاٹ کا زمانہ بھی پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزارا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری گھڑی میں وہاں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا اس کلمے کو آپ پڑھ لیجئے، میں آپ کے لیے کل قیامت کے میدان میں سفارشی بنوں گا۔ اور ابو جہل پاس میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے اس کلمے کو پڑھو گے۔ ابو طالب نے یہ کہا، بھتیجا اگر قریش مجھے عذاب کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، میرے بعد مجھ پر یہ آر لگے، یہ بات کہو دی، تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کلمہ نہ پڑھ کر مرنے سے بہت غمگین ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی جی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے حضور میں اگر کسی کا اونچا مقام ہو سکتا ہے تو وہ نبی کے آگے نہیں، سب سے اونچا مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہماری ہدایت ہمارے اپنے اختیار میں بھی اور کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے اختیار میں اور بڑے سے بڑے دینی کام کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اور ہدایت ہماری سب سے بڑی اہم ضرورت ہے، اسی لیے کہا ہے پورے قرآن کا خلاصہ اور پوری شریعت کا اگر خلاصہ کسی آدمی کے سامنے دعا کے ایک لفظ میں پیش کرنا ہے تو وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہم کو ہدایت دے۔ اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رکھی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، امامت فرماتے تھے، تنہائیوں میں دعا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی یہ دعا، نماز آپ کی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں تھی اور اس کے بغیر سورہ فاتحہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب کوئی اہم کام بھی پیش آتا تو آپ علیہ السلام فرماتے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے اس اہم کام کے لیے کس طرح انجام دینا ہے رہبری فرما دیجیے اور میرے لیے اس کام کو صحیح بنا دیجیے۔ اس لیے ہدایت ہم سب کی ہر گھڑی کی ضرورت ہے۔ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اس میں ہم اللہ کی ہدایت سے غافل رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی کے ذریعے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مانگنا چاہیے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کو بار بار مانگتا ہے تو اس کے دل میں اس کی قدر بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس پر قربانی لگ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس ملی ہوئی نعمت کے ضائع ہونے سے بچانے کا بھی فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ میری ہدایت مجھ سے ضائع نہ ہو۔ اس لیے پورے قرآن کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔
اور اس کو بار بار کہلوایا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی لیول نہیں ہے کہ اس پر اسٹاپ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کر کے بتایا امت کو۔ ہمارے یہاں اگرچہ دعائے قنوت جو پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پڑھنا ثابت ہے، جس کو ہمارے یہاں اس وقت قنوت نازلہ میں پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ جن لوگوں کو آپ ہدایت دے رہے ہیں ان میں مجھے بھی ہدایت والا بنا دیجیے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اور احادیث طیبہ میں بہت سے مقامات پر ہدایت کو مانگنا سکھلایا گیا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی دنیا کی ضرورتیں ہم مانگتے ہیں، اور رب کے سامنے اپنی دنیا کی ضرورت مانگنا تو دنیا نہیں ہے، وہ دین ہی ہے۔ جہاں ان ضرورتوں کو مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر ضرورت ہے روزانہ اللہ سے ہدایت مانگنے اور ہدایت پر استقامت مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہدایت پر استقامت؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ زندگی میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں اور اس گناہ کو آج کبھی اللہ معاف فرمائے سرسری آدمی لیتا ہے، اور اس سرسری طور پر کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سمجھ کر آدمی کر دیتا ہے، اور اس سے دل پر وہ دھبا سیاہ لگ جاتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے آئندہ اور بڑے گناہ، اور اللہ اگر عفو کا، معافی کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ نہ فرمائے تو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ موت کے وقت میں محروم ہو جانے کا اور سلب ہدایت اور سلب معرفت سے محروم ہو جانے کے عذاب میں بھی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہدایت پر ہم سب جمے رہیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ دن بدن ہم قیامت سے بہت قریب ہیں، اور جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی حالات خطرناک سے خطرناک ہونے والے ہیں، اور اس میں ہماری حفاظت اپنی ذاتی ہنر مندی اور کوئی کاریگری کی وجہ کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس میں حفاظت فقط اور فقط اللہ کے فضل سے اور وہ ہدایت سے ہونے والی ہے۔ اس لیے کتنے خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنی چند بکریوں کو لیے ہوئے، اس زمانے کے اسباب یہ تھے، اپنی چند بکریوں کو لیے ہوئے دیہات میں، اب وہ دیہات کی تعبیر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ حدیث شریف میں جو بادیہ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سمجھنے کے اعتبار سے کہ میپ میں جس کا راستہ بھی نہ پاتا تھا، وہاں پہ کوئی سہولت نہ ہو، ایسے دور دراز پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے ایک آدمی چند بکریوں کو لے کر کے وہ اپنے رب کا شکر اور رب کی عبادت کرے اور ان بکریوں کے ذریعے سے اپنا گزران کر لے اور بکریوں کا چرائی کا حق ادا کر دے، وہ آدمی فتنے سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ بڑے خطرناک حالات قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، ان حالات میں، اور ایسا نہیں کہ کیوں اتنا ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے کہ جب کسی آنے والے حالات سے کسی آدمی کو پہلے سے ڈرایا نہ ہو اور اس کو بہت مطمئن رکھا گیا ہو تو ان حالات میں وہ ڈگمگا جائے گا۔ اس لیے حجت کو روانہ کرتے وقت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہاں جا کر کے ایسی ایسی پریشانی آ سکتی ہے، اور ہم تو حجت کو کہتے ہیں کہ پہلے دماغ میں بٹھانا کہ طواف کرنا شروع کریں گے بیوی الگ ہو جائے گی، تو یہ آدمی تیار رہے گا کہ جو الگ ہو گئے تو پہنچنا کیسا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باخبر کیا ہے امت کو، اس لیے ہم سب کے لیے سب سے اہم چیز ہدایت ہے، مانگنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو گے، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تم کو کھلاؤں گا۔ کیسے وہ بھوکا کر دینا بھی جانتا ہے، شوگر فیکٹری کا مالک ہے لیکن شوگر ہو گیا، اب کھا۔ تیل کمپنی کا مالک بن گیا اور کولیسٹرول بڑھ گیا۔ یہ تو کچھ نمونے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ آدمی کے پاس، ایک بندے کے پاس کھانے پینے کے سارے اسباب موجود ہو لیکن وہ کھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں مقدر نہیں کیا۔ فاستطعمونی، مجھ سے مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ کھانے سے پہلے جس وقت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت تو یہ کیفیت تمام لوگوں کی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کی ان نعمتوں کی اسی طرح مجھے ضرورت ہے، یہ تصور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو دیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو رہے، دل میں یہ ہو سکتا ہے کہ اب تو ضرورت پوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے، جب دسترخوان اٹھایا جائے تو اس وقت الحمدللہ الذی اطعمنا واروانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور سیراب کر دیا، شکم سیر کر دیا۔ اور آگے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا میں سکھلا رہے، غیر مخفی، اے اللہ ایسا نہیں ہے کہ اب آئندہ مجھے اس کی کوئی یہ میری کفایت کرنے والا نہیں، میں اس کا محتاج جیسے کل تھا اور آج بھوک لگی تھی اس سے پہلے تھا، آئندہ بھی آپ کی نعمتوں کا میں اسی طریقے سے محتاج ہوں۔ اسی روایت میں ہے ولا مغفور، اور الہ العالمین ایسا نہیں ہے کہ آج پیٹ بھر گیا تو میں ناشکرہ بن جاؤں، نہیں، اس طور پر دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے مجھے ضرورت تھی اور میں اس وقت آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لا رہا تھا، آج پیٹ بھر گیا، ابھی پیٹ بھر گیا، اس کے بعد بھی آپ کی تمام نعمتوں کا مجھے اسی طرح شکر بجا لانا ہے، ناشکری کرتے ہوئے اس کو نہیں اٹھا رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی 2 لمحے میں آپ کی طرف سے ضرورت پیش آ جائے، کوئی لمحہ ایسا ہم سے خالی نہیں گزرتا جس میں رب کریم کی کسی نعمت میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الہ العالمین آپ کی طرف سے ملا ہوا یہ کھانا جو ہم نے کھایا آج ابھی جو اٹھایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت نہیں، الوداع کر دو، کہ نہیں ہم اس کو الوداع نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں، ولا مستغنى عنه، اس سے بے نیاز بھی نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ جب ان دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ سرسری طور پر پڑھنے کی صرف ایک تھیوری اور ایک سسٹم پوری کر دی، وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں بڑی تعلیم ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا یہ استحضار دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت میں استعمال کرنے کے وقت میں اور استعمال سے فارغ ہونے کی صورت میں بھی شکر گزاری اور اس نعمت کی قدردانی، جب یہ تصور دیا جائے گا تو اس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اور اس نعمت سے ملی ہوئی توانائی، طاقت اور انرجی پر بندہ نافرمانی میں لگنے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری فکر کرے گا، کیونکہ تصور یہ دیا جا رہا ہے اور تصور ہم کو یہ دیا ہے کہ یہ سب ان کی طرف سے ہے، تو پھر وہ طاقت چھیننے کی بھی قدرت ہے، پھر آدمی اچھی آرزو اور تمناؤں کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو تم اللہ سے اچھی آرزویں کرو، فَلْيَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَتَمَنَّى، تم میں سے ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ اٹھے بیٹھے آتے جاتے اپنے 24 گھنٹے کے احوال میں کیا آرزویں اور تمنا کرتا ہے، ابھی بولتا نہیں ہے لیکن دل ہی دل میں اس کے تصورات چلتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ کون سی آرزو اس نے کی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اس کا فیصلہ کر دے۔ اب نیک آرزویں اور نیک تمنائیں اس وقت پیدا ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار رہے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے یہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، جب یہ تصورات رہیں گے، ان کی نعمتوں کی شکر گزاری رہے گی تو دل، دماغ اور اس کی سوچ اور اس کی طاقت جو ہے وہ بھی صحیح طور صحیح رخ پر چلے گی، اور صحیح رخ پر چل کر کے صحیح آرزویں اور تمنا کر کے ان میں سے کوئی آرزو اللہ نے تمنا پر لکھ دی تو ہمارے لیے آئندہ کی راہیں آسان ہوگی، اور اگر غلط تصورات کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، غلط آرزویں اور تمناؤں کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے اور کسی مصیبت کو لکھ دیا اللہ نے کہ تو اس مصیبت کے حوالے، پوری دنیا مل کر کے اور جمع ہو کر کے چھڑا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید حدیث قدسی میں نقل فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار،
اے میرے بندو تم رات و دن میں گناہ کرتے رہتے ہو، اور میں اللہ فرماتے اور میں تمہارے گناہوں کی بخشش کرتا رہتا ہوں، فاستغفرونی تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے پیارا خطاب ہے کہ رات اور دن میں ہم ذاتی طور پر اگر اپنے نفس کے حوالے ہو گئے تو معصیت اور گناہ سے خالی نہیں۔ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار، اللہ کے رسول ہم سب کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم رات اور دن میں گناہ کرتے ہو، مجھ سے اور معاف کرنے والا میں ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، مجرم ہو کر کے بھی اپنا کہہ کر کے پکارنا یہ رب کریم کی شان ہے۔ چھوٹا موٹا کام اگر کوئی بچہ ماں باپ کی جو زندگی پر فرما برداری کر رہا ہو اور ایک چھوٹا موٹا کام اس سے بے خیالی میں بھی بگڑ جائے تو چہرے پر ماں باپ کے اثر ظاہر ہو جاتا ہے، اور رب کتنے پیار سے خطاب فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے معصیت کر کے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں جانو میرے بندے نے اس بات کا یقین کیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کی پکڑ کرتا ہے، اس کی معافی بھی کرتا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس لیے استغفار کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 بار بھی استغفار کیا کرتے تھے، کبھی تو آپ نے ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کے کلمات پڑھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں ہے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، وہ آدمی بڑا مبارک ہے، وہ آدمی بڑا لائق تعریف ہے جس کے اعمال نامے میں بڑی مقدار میں استغفار پایا گیا۔ لیکن شیطان بھی اپنی محنت میں کم نہیں ہے۔ ابن قیم جوزی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو پھیلایا اور بلا کر کے کارگزاری کی کہ کیا کیا تم نے، تو اس کے چیلوں نے آ کر کے کہا ہم نے ادھر سے ادھر سے ہر طرح سے گناہوں میں مبتلا کیا۔ شیطان پوچھتا ہے تم نے یہ تو کیا لیکن تم نے ان کے استغفار کے متعلق کہ وہ استغفار نہ کر سکے اس کے لیے کیا پروگرام کیا؟ کیونکہ کتنا ہی بار ظلم کر دے گا، گناہ کرے گا، لیکن رب کے سامنے توبہ کو ان کے شرائط کے ساتھ انجام دے گا اور ادا کرے گا تو اس کے سارے گناہ ملیہ میں ختم۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے سے اور انہوں نے مجھے ہلاک کیا توبہ استغفار کے ذریعے سے۔ تو شیطان کے چیلے کہتے ہیں، ابن قیم جوزی رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے چیلے کہتے ہیں کہ الہ العالمین کہ ہمارے سردار یہ تو ان کے رب کے درمیان میں ایک ایسا پردہ ہے کہ اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، کوئی کریش نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا کہ ایک پروگرام ہے ہمارے پاس، یہ ہے اصل سنبھلنے کی چیز، ہم ان کو خواہشات میں مبتلا کر دیں گے اور ان خواہشات کو وہ عبادات کا تصور دیں گے کہ جس سے کبھی توبہ ہی کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ آج
کل موسمیں چلتی ہے لوگوں کی شادیوں کی، بچے کی چاہت ہے، یہی کہہ کر کے شیطان سب کچھ کرا دیتا ہے، اور ابتدا بھی کوئی عجیب کا ہوتا ہے، پہلا ہے اس لیے کرنا پڑے گا، چھیلنا ہے اس لیے کرنا پڑے گا، رہا کیا بیچ والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ خواہشات پر لگا کر کے ایسے جرائم میں شیطان مبتلا کرتا ہے، مرتے دم تک احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ کیا ہے کیسی خواہشات کہ 500 روپے کی ویڈنگ چھپوا دی، میدان محشر میں لکھ رکھو اگر اسی جرم پر ہم مرتے ہیں تو میدان محشر میں اس 500 روپے کی ویڈنگ کا حساب ہو رہا ہے۔ یہ شامیانوں کے خرچے جو لاکھوں روپیوں میں ہو رہے ہیں، میدان محشر میں اس فضول خرچی پر ہم اپنے آپ کو شیطان کا جو پائبند بنا رہے ہیں، ان خواہشات میں لگ کر کے توبہ کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے، حساب ہو رہا ہے۔ یہ فضولیات کے کمکمے اور یہ لائٹنگ سسٹم اللہ کی ان نعمتوں کے متعلق پوچھ ہوگی۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ بھوک کے بعد ایک صحابی ابو الہیثم، ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں اور کھانا مل رہا ہے۔ فاتح کے بعد میں دوپہر میں مدینہ اور مکہ میں سخت گرمیوں میں باہر نکلنے کا ماحول ہی نہیں تھا، اس حال میں حضرت ابو ہریرہ کو نکلنا پڑا، حضرت بلال کو نکلنا پڑا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، عمر نکلے ہیں، ابو بکر نکلے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو کچھ کھانا ملا اس پر آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنی کمانے کی لائنوں پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب غلط طریقے سے کمایا جاتا ہے تو غلط راہ پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بات سن کر کے یہ کہیں کہ جب بچے کی شادی آئے گی تب سمجھائیں گے۔ یاد رکھو جس دن شادی کرو اس دن سے طے کرنا ہے کہ ہمیں صحیح راہ پر چلنا ہے، ورنہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بچوں کی شادی کا وقت ہوگا تو اس وقت آپ کے ہاتھ کب چکے ہوں گے۔ یہ تو ایک مثال دی میں نے کہ خواہشات میں کیسے شیطان ڈالتا ہے کہ ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ تم اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے سچے دل سے بار بار استغفار کی ضرورت ہے۔ ما اصر من استغفر، جو آدمی بار بار اللہ کے سے معافی مانگے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، چاہے دن میں 70 مرتبہ وہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ وہ استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ پر جمنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بار بار استغفار کی عادت بھی بنانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ فرمائے۔